جب تو گیا تھا تو مجھے حمل سے چھوڑ کے گیا تھا، تیرے پیچھے بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ لوگوں ذرا غور کرو، کہتا ہے نبی کی بارگاہ میں آقا وہ ذکر کرتا ہے کہ ماں کہہ رہی تھی کہ جب یہ بیٹی بولنا سیکھی تو سب سے پہلے اس نے باپ کہا تھا، سب سے پہلے کہتا ماں میرا باپ کہاں ہے؟ جب یہ کھانا کھاتی تو کہتی تھی ماں پتہ نہیں میرے باپ بھوکا ہوگا یا کھانا کھایا ہوگا۔ جب یہ رات کو سوتی تھی تو یاد کرتی تھی ماں پتہ نہیں میرا باپ کہاں ہوگا۔ کہتا جب 5 سال میں آیا تو میری بیٹی نے باہوں کو پھیلا دیا تھا، مجھ سے چپٹ گئی تھی، اتنا پیار کیا تھا میرے باپ کو مجھ سے دور مت جانا، ہم گھر میں سو کے لقمے کھا لیں گے مگر باپ میں تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ لگا میں زندہ دفن کرنا چاہتا تھا مگر اس کے پیار نے میرے ہاتھوں کو چھڑ رکھا ہے۔ تو اپنی میری بیٹی کو زندہ دفن کرنے کا کیا لے گا؟ یا رسول اللہ میں نے اس سے سودا طے کر لیا، آقا میں نے اس سے اجرت طے کر لی کہ اللہ اپنی بیٹی کو لے اس کی بھی قبر بنا دوں گا، یہ میرا 100واں شکار تھا۔ یا رسول اللہ میں نے جب طے کر لی اجرت تو میں نے جنگل میں جا کے گڈھا بنا لیا، میں کدال لے کے گیا، میں نے اس کی بیٹی کے نام کی قبر کھود دی اور میں نے ایڈریس دے دیا فلاں جنگل میں اپنی بیٹی کو لے کر کے آنا۔ لوگوں ذرا غور کرو، یہ ظالم باپ اپنی بیٹی سے کہتا ہے بیٹی چل چل، بیٹی بولی نرم و نازک زبان سے، نرمی سی زبان سے، وہ میرے باپ تھا مجھے کہاں لے کے جا رہا؟ بیٹی چل آج تجھے دعوت میں لے کے چل رہا ہوں، آج تجھے دعوت میں لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ ذرا غور کرو، ذرا غور کرو، بیٹی کو دعوت کے نام پہ تیار کیا، بیٹی کو دعوت کے نام پہ راضی کیا، بیٹی تیار ہو گئی، آج باپ کے ساتھ دعوت میں جانے ملے گا، آج باپ کے ساتھ دعوت کھانے ملے گا، آج کیوں پکڑے کے جاؤ گی دعوت کھاؤ گی؟ لوگوں ذرا غور کرو، عرض کرتا یا رسول اللہ جب یہ باپ اپنی 5 سال کی بیٹی کو لے کر کے آیا، میں قبر کھود کر تیار کھڑا تھا، جیسے ہی بیٹی نے مجھے دیکھا اور قبر کھدا ہوا دیکھا، بیٹی کی چیخ نکل گئی، کہنے لگی ہائے میرے باپ مجھے کس کے پاس لے آیا؟ یہ ظالم تو بیٹیوں کا قاتل ہے، یہ تو 99 بیٹیوں کو زندہ دفن کر چکا ہے، اے میرے باپ تو مجھے یہاں کیوں لے کر کے آیا ہے؟ پوری زندگی بھی اگر تو مجھے ایک جوڑا کپڑے بھی نہیں دیتا تو میں تجھ سے شکایت نہیں کرتی، پوری زندگی بھی میرے باپ اگر تو مجھے کھانا نہیں دیتا تو میں تجھ سے شکایت نہیں کرتی، میں تیرا چہرہ دیکھ دیکھ کے زندگی گزار لیتی۔ عرض کرتا یا رسول اللہ اس ظالم باپ کے سر پہ بھوت سوار تھا کہ زندہ دفن کرانا، میں بھی ظالم تھا، مجھے بالکل بھی پرواہ نہیں تھی، نازک سی بیٹی، نازک سی کلائی تھی، 5 سال کی بچی کی کلائی میرے ہاتھ میں دے دی، جیسے 5 سال کی بچی کی کلائی آئی آقا میرے ہاتھ میں، نازک سی کلائی تھی، میں نے کلائی مروڑ کے بچی کو قبر کی طرف کھینچا۔ آپ بھی باپ ہوں گے، جب کلائی مروڑ کے میں نے 5 سال کی بچی کو قبر کی طرف کھینچا، جب بچے کو یقین ہو گیا کہ مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے گا، جب بچے کو یقین ہو گیا آج میرا آخری دن ہے، تو بچے نے کہا تھا ذرا میری کلائی کو چھوڑ دے۔ میرا باپ راستہ چلتے چلتے ماتھے پہ پسینہ آ گیا، آخری مرتبہ اپنے دوپٹے سے اپنے باپ کا پسینہ پہنچا۔ لوگ اس پر غور کرو، کہنے لگا آقا مجھے تب بھی رحم نہیں آیا، تب بھی میرا دل نہیں پسیجا، یا رسول اللہ تب بھی مجھے ذرہ برابر رحم نہیں آیا، میں نے کلائی کو مروڑا، بچی کی چیخ نکلی، میں نے کلائی کو جھٹکا دیا، ایک ہی جھٹکے میں بچی قبر میں جا گری، جیسے ہی قبر میں گری بچی نے اٹھنے کی کوشش کی، جیسے ہی بچی نے اٹھنے کی کوشش کی، یا رسول اللہ جس لوہے کی کدال سے میں نے قبر کھودی تھی اس کدال میں نے اٹھا اور دونوں ہاتھوں سے بچی کی سر پہ دے مارا، نازک سر تھا، کم سن بچی تھی،
جیسے ہی لوہے کی کدال میں نے بچی کے سر پر ماری، سر پھٹ گیا، آقا سر سے خون کا فوارہ نکلا۔ جیسے ہی بچی کے سر سے خون کا فوارہ نکلا، بچی ہوش ہو کے زمین پہ گرتی، مگر گرنے سے پہلے بچی کی زبان پہ ایک جملہ آیا تھا، اس جملے نے میرے وجود کو کپا دیا تھا، میرے ہاتھ لرز گئے تھے، میرے ہاتھوں سے قرآن چھوٹ کے گر گئی تھی۔ میرے نبی نے روتے ہوئے فرمایا، وہ اس بچی نے آخری جملہ کیا بولا تھا ذرا مجھے بتا؟ اور کرنے لگا، یا رسول اللہ میں نے قرآن مارا تو بے ہوش ہونے سے پہلے بچی بولی، مولا وہ تیرا رحمت والا نبی کب آئے گا جو ہم بچی ہونے سے بچائے گا؟ آئی رسالہ سرکار کی آ رہی تکبیر رسالہ بہت خوب زندہ باز آ رہی تکبیر آ رہی